السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، عذاب قبر کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے اور باطل فرقوں کے علاوہ کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ عذاب قبر برحق ہے، اس کا مطلب انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر و مرتد ہے۔ جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو اس کے اعمال کے مطابق سزا ملے گی۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپنے اور اپنی امت کے لیے اللہ سے رو رو کر دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائیو، اس قبر کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ میرے دوستو، عذاب قبر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے عذاب سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے۔ میرے دوستو، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں چند ایسے ہی واقعات بتانا چاہتے ہیں جو آنکھوں دیکھے ہیں، حقیقی واقعات ہیں۔ ان واقعات کے سنانے کا مقصد صرف اور صرف اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو پھر حقیقی معنوں میں زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی جو اللہ پاک کو راضی کرنے کا سبب بنے گی۔ قبر کے حالات اور واقعات کے حوالے سے جب کراچی کے سب سے بڑے قبرستان لانڈھی میں واقع شیر پاؤ مولا مدد قبرستان کے گورکن محمد ذاکر سے رابطہ کیا تو اس نے قبر کے متعلق حیران کن واقعات بتائے، جس میں سے ایک واقعہ ایک عورت کا بھی ہے جو اپنے شوہر کی بہت نافرمانی کیا کرتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، اسی کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے قبل میرے دوستو، آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ میرے دوستو، قبرستان میں پیش آنے والے پراسرار لانڈھی میں واقع شیر پاؤ مولا مدد قبرستان کے گورکن ذاکر سے رابطہ کیا تو اس نے کئی حیرت انگیز اور عبرت ناک واقعات بتائے۔ اس کا کہنا تھا کہ شراب پی کر مرنے والے ایک شخص کی میت سے درجنوں بچھو لپٹ گئے۔ پیش امام کی قبر تیار ہونے میں ناویدہ قوت مدد کرتی رہی۔ جب ان کی لحد تیار ہوئی تو اس میں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ قرآن پاک پڑھانے والے ایک شخص کی میت 4 بار اور بھی تازہ نکلی۔ ایک دیندار خاتون نے اپنی قبر درست کرنے کی ہدایت دی تھی، جبکہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کی میت کو قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے 25 سالہ گورکن ذاکر کا کہنا تھا کہ یہ قبرستان دادا مبارک علی شاہ عرف مولا مدد کے نام سے مشہور ہے۔ مبارک علی شاہ کی قبر بھی یہیں موجود ہے۔ دادا کے بعد وہ اب اپنے والد جاوید کے ساتھ اس قبرستان میں گورکن کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ذاکر نے بتایا کہ لانڈھی نمبر 3 کے رہائشی قاری بلال کو، جو لانڈھی کے علاقے میں واقع مسجد کے پیش امام تھے، چند برس قبل نامعلوم دہشت گردوں نے انہیں شہید کر دیا تھا۔ ورثا کی ہدایت پر اس نے ان کے لیے قبر کھودنا شروع کی۔ اس دوران ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی غیر مرئی قوت اس کام میں اس کی مدد کر رہی ہے۔ آس پاس آہٹیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ حیرت انگیز طور پر صرف 20 منٹ میں قبر تیار ہو گئی اور اسے تھکاوٹ کا احساس تک نہیں ہوا۔ جب لحد مکمل ہو گئی تو اس میں سے خوشبو پھولنے لگی۔ ذاکر نے بتایا کہ قاری بلال کے جنازے کے ساتھ اس قدر لوگ آئے تھے کہ قبروں کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے سینکڑوں افراد کو قبرستان سے باہر روک لیا گیا۔ ان کی قبر پر اب بھی فاتحہ خوانی کرنے والوں کا رش رہتا ہے، جبکہ اکثر رات کو ان کی قبر سے روشنی پھوٹتی ہے۔ ذاکر نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل 4 سال پرانی ایک قبر حادثاتی طور پر گر گئی تھی۔ اس نے ساتھیوں کی مدد سے میت کو باہر نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بالکل تر و تازہ تھے اور گٹن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ میت
خوشنود احمد عطاری نامی ایک شخص کی ہے جو مقامی مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ علاقہ مکینوں اور ورثا کی موجودگی میں میت کو دوبارہ دفن کیا گیا۔ ذاکر کے بقول اکثر اوقات اس قبر سے درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں یہاں فاتحہ خوانی کے لیے آتے رہتے ہیں۔ گورکن ذاکر کا مزید کہنا تھا کہ اس کے دادا مبارک علی شاہ نے بتایا تھا کہ اس قبرستان میں ایک پاک باز خاتون کی قبر بھی ہے۔ 2007 عیسوی میں تیز بارشوں کے دوران قبرستان میں پانی بھرنے سے کچھ کچی قبریں بیٹھ گئی تھیں۔ ان خاتون کی قبر کے سرہانے بھی شگاف پڑ گیا تھا۔ جب اس گورکن کے دادا وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ میری قبر درست کرو، بے پردگی ہو رہی ہے۔ اس پر خاتون کے ورثا کو اطلاع دے دی گئی۔ ان کی موجودگی میں قبر کی مرمت کر دی گئی۔ ذاکر کا کہنا تھا کہ اس کے دادا ایک بار مذکورہ قبر کے قریب سے گزرے تو اندر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ ان خاتون کے حوالے سے پتہ چلا کہ وہ انتہائی دیندار تھیں اور انہوں نے گھر میں مدرسہ کھولا ہوا تھا۔ انہوں نے علاقے کی کئی بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی۔ گورکن ذاکر کا کہنا تھا کہ بعض واقعات ایسے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے۔ 2014 عیسوی میں لانڈھی 89 میں زہریلی شراب پینے سے 3 افراد مر گئے تھے۔ ان میں سے ایک کے ورثا نے قبر تیار کرنے کی ہدایت کی۔ اس صبح 10 بجے قبر کھودنا شروع کی گئی لیکن کئی گھنٹے تک مکمل نہیں کی جا سکی۔ ذاکر کے بقول محض 1 فٹ کھدائی کے بعد ہی قبر سے سانپ کی آواز نے اسے ڈرا دیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے جیسے تیسے کر کے قبر کھودی اور جنازے کا انتظار کرنے لگا۔ جب مرنے والے کو قبر میں اتار رہے تھے تو اچانک بھورے اور کالے رنگ کے درجنوں بچھو قبر سے نکل آتے اور میت سے لپٹ گئے۔ موقع پر موجود افراد ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور ہدایت دی کہ جلدی سے قبر کو ڈھانپ دو۔ ذاکر نے ایک عبرت ناک واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک عورت کی قبر تیار کرنے کو کہا گیا۔ اس وقت اس کے دادا بھی زندہ تھے۔ وہ ان کے ساتھ صبح سے قبر کی تیاری میں لگ گیا کیونکہ ظہر کے بعد میت قبرستان آنا تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر قبر تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ذاکر کے بقول جیسے ہی کام ختم ہونے لگا زمین سکڑ جاتی۔ قبر کو کئی بار چوڑا کیا گیا لیکن بار بار زمین تنگ ہو جاتی۔ اسی اسنا میں جنازہ بھی آ گیا۔ جب ان لوگوں کو صورتحال بتائی تو پتہ چلا کہ مرنے والی عورت شوہر کی نافرمانی اور اس سے سخت بد کلامی بھی کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت ہی دیندار اور والدہ کا فرما بردار تھا اور یہ بات بیوی کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ خاوند ان کے بزرگ اس کو سمجھاتے تو وہ ان سے بھی جھگڑا کرتی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قریبی اعضاء نے جب میت کا آخری دیدار کیا تو اس مرنے والی عورت کے چہرے پر اذیت کے تاثرات تھے۔ ذاکر نے بتایا کہ شام تک اس کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی لیکن ہر بار زمین تنگ پڑ جاتی۔ یہ دیکھ کر جنازے میں شامل لوگ استغفار پڑھتے۔ پھر ایک روحانی عامل کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ شوہر میت کے سرہانے کھڑے ہو کر اسے صدقے دل سے معاف کرے۔ شوہر نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد قبر بآسانی تیار ہو گئی۔ ذاکر کا کہنا تھا کہ ورثا اس واقعے سے اس قدر شرمندہ تھے کہ انہوں نے قبر پر کتبہ بھی نہیں لگوایا۔ اب کبھی کبھار اس کا شوہر آ کر قبر پر فاتحہ خوانی کر جاتا ہے۔ قبرستان میں فاتحہ خوانی کے لیے آئے ہوئے ایک شخص عمر بلند خان کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ تر یہاں فجر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ اس وقت بعض قبروں سے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اللہ پاک سے بس ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مالک تو ہمیں عذاب قبر سے بچا، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ لازمی لائک کیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔